علم القرآن، تمام نعمتوں میں سے بہترین نعمت علم القرآن، قرآن ہے جس کی اس نے خود تعلیم دی. علم، اس نے سکھایا، القرآن، قرآن کو. علمہ کا لفظ جو ہے باب تفعیل سے ہے، جس کے یہاں پر 2 مفعول بنتے ہیں، اور ان میں سے ایک مفعول کا ذکر یہاں موجود ہے یعنی قرآن، اور دوسرا مفعول یعنی کس کو سکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس کے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے. کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم قرآن کا کام اس قدر اہم کام ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے خود انجام دیا. اسی نے کتاب اتاری اور پھر اسی نے تعلیم دی، اسی نے سکھایا. قرآن کی تعلیم اس کے لفظوں کی تعلیم بھی ہے کہ ان الفاظ کو کس طرح پڑھا جائے، اس کے معنی کی تعلیم بھی ہے، اور اس پر عمل کیسے کیا جائے اس بات کی تعلیم بھی ہے. یعنی قرآن کی تعلیم 3 چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 الفاظ کی تعلیم کہ الفاظ کا حق کیسے ادا کیا جائے، ان کو پڑھا کیسے جائے. نمبر 2 معانی کی تعلیم کہ الفاظ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے. اور نمبر 3 اس پر عمل کیسے کیا جائے. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا، اور انہوں نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اپنے عمل کے ذریعے اس کی تبیین کی، اس کو واضح کر کے بتایا، اس کو سکھایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا. کان خلقہ القرآن، چلتا پھرتا قرآن تھے. یعنی صرف زبان سے نہیں تعلیم دی بلکہ عمل سے بھی دی. قرآن میں اگر اقیم الصلاۃ آیا کہ نماز قائم کرو تو کر کے دکھایا کہ کیسے قائم کرتے ہیں. حج ادا کرنے کی بات ہوئی تو کر کے دکھایا کہ حج کیسے کرتے ہیں. اور اسی طرح دیگر احکامات. تو الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ وہ کتاب جس کی آیات بہت مضبوط کی گئی پھر انہیں کھول کے بیان کیا گیا. اور یہ کس کی طرف سے کھولا گیا؟ من لدن حکیم خبیر. تو گویا قرآن خود قرآن کو واضح کرتا ہے. اسی طرح وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس نے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور یہ کس لیے فرمایا؟ کیونکہ لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے تھے کہ يُعَلِّمُهُ بشر، کہ آپ کو کوئی انسان سکھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تردید کی. اور علمہ شدید القوا کی مزید وضاحت ہے کہ یہ قرآن اور اس کی تعلیم کسی انسان کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی تعلیم بھی اس نے خود دی، اور اس تعلیم کا انتظام بھی خود کیا اور بہت اہتمام کے ساتھ کیا، جس کا ذکر ہم پچھلی صورتوں میں قریب ہی پڑھ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس تعلیم کا سلسلہ آگے جاری ہوا. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیا، جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان، قول، فعل، عمل سے اس کو آگے سکھایا. اور پھر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے چن لیا. پھر امت میں 1400 سال سے یہ سلسلہ کون سا؟ تعلیم کتاب کا چلتا چلا آ رہا ہے. اللہ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تاکید فرمائی. اور کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے. پہلے سیکھنے والے کی تعریف ہے، کیونکہ سیکھنے والا ہوگا تو سکھانے والا سکھائے گا. من تعلم القرآن وعلمہ،
اور اسے ایک بہترین کام قرار دیا. آپ دیکھیے کہ اس سورت میں بے شمار چیزوں کا ذکر ہے، بہت سی نعمتوں کا، کھانے پینے کی اور دیکھنے کی اور طرح طرح کے انسان کی ضروریات کی اور فائدے کی اور لذت کی، بہت سی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ان کی طرف اشارہ کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے. لیکن سب سے پہلے کس نعمت کا ذکر کیا؟ قرآن کی نعمت کا. اور صرف قرآن کی نعمت نہیں، علم القرآن کا، تعلیم قرآن کی نعمت کا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اور اتنا اہم کام ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. اور پھر اس نعمت پر شکر ادا کرنا بھی لازم ہے کہ انسان اس کا حق ادا کرے، اس کی قدر کرے، کیونکہ واقعی یہ سراسر اللہ کی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ. آپ کو امید نہ تھی، آپ تو امیدوار نہ تھے، آپ کو تو کوئی توقع نہ تھی کس بات کی کہ آپ کی طرف کتاب بھیجی جائے گی. ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان. آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. اسی طرح ہم سب بھی نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان حقیقی کیا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس نے اس کام کے لیے اپنی بے شمار مخلوق میں سے ہمیں چن لیا کہ ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کام کے لیے لگائیں، جس کام کو اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اپنے پیغمبر کے لیے پسند کیا. فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے کروایا اور اسے اللہ کا ایک بہت بڑا فضل قرار دیا. جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت میں آتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا، کیونکہ جس کو اللہ یہ نعمت دے دے، جس کا دل، جس کا رخ اس طرف پھیر دے، وہ واقعی پھر اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے اور اس پر اللہ کا فضل ہے. کیونکہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے یہ کتاب. تو فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی.